رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، فاٹا، گلگت بلتستان سے پورا پاکستان اور پاکستان سے بھی آگے، بھارت، بنگلہ دیش، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستوں، بالخصوص کائنات کے دل مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے، تمام مغربی ممالک خصوصاً برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم اور وہاں سے بھی آگے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، براعظم افریقہ کی 53 ریاستوں، مقبوضہ اسلامی ملکوں خصوصاً کشمیر، فلسطین، برما، چیچنیا اور ظلم و تشدد کی چکی میں پستے شام، عراق، یمن، افغانستان اور وہاں سے بھی آگے، ایشیا نامی سیٹلائٹ کی چھتری تلے بچھے 65 ملکوں اور انٹرنیٹ کے جال سے جڑی پوری دنیا تک آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کے حصار میں ہے پیغام ٹی وی کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن۔ میرا نام عدیل احمد آزاد ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام کا فلاحی نظام۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں عموماً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، تو یہ قبل از اسلام بعثت سے پہلے بھی فلاحی کاموں میں بہت زیادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہمیں ملتا ہے، اور بعد از بعثت تو آپ کی ویسے ہی ساری زندگی فلاح انسانیت کے لیے وقف نظر آئی۔ تو دونوں ادوار میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ان کاموں کی ترغیب، شغف، ان میں خرچ کرنا اور بڑھ چڑھ کر خود بھی حصہ لینا نظر آتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے لگی اور وحی کے ابتدائی جو آیات ہیں وہ آپ پر نازل ہوئیں، تو آپ میں ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز القاء ہو رہی تھی، تو اس میں جو آپ کی کیفیت تھی وہ بحیثیت انسان ایک مشکل میں نظر آئی اور ایک ایسی کیفیت بنی کہ آپ کچھ گھبرا سے گئے۔ تو اس موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نے بہت شاندار الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز 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 ضائع نہیں ہونے دیں گے، یا آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے معاشرے میں، پریشان مت ہوئیے، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلا، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کے دیتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نواز ہیں آپ، وتعین علی نوائب الحق، قدرتی آفات پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لاچاروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں 3 جملے جو ہیں وہ فلاحی کاموں سے منسلک ہیں۔ تو میں مزید تفصیل میں جائے بغیر اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں گا، اور آج کے دور میں فلاحی کاموں کی ضرورت کہاں ہے، سوشل ورک کہاں ہو رہا ہے، کس طرز کا ہو رہا ہے، اور ہمیں کس طرز پر جا کر کام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہم عموماً دیکھتے ہیں زکوٰۃ، فطرانہ، عطیات، بہت کچھ لوگ مانگتے بھی ہیں، دیا بھی جاتا ہے۔ تو پاکستان میں کہاں کہاں سوشل ورک ہو رہا ہے اور فلاحی کام ہو رہے ہیں، کہاں ضرورت ہے، تو اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پیغام ٹی وی کے بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ پیغام ٹی وی پر ان کے پروگرامز بھی دیکھتے رہتے ہیں، باقاعدہ ان کا بہت بڑا پروگرام چلا یہاں پر۔ تو میرے ساتھ یہاں پر گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب، صحافی بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور بہت بڑے استاد بھی ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالمجید صاحب، بہت کام کر رکھا ہے اس فیلڈ میں، دین کا کام بھی کر رکھا ہے اور ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کر رکھا ہے، علماء سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور جس چینل پر آج ہماری آپ گفتگو سن رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، اس کے بہت مہربان دوست ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔
ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں گے. میں نے اپنی گفتگو میں تھوڑی سی گزارشات رکھی. آپ استاد ہیں یقیناً، تو آپ بسم اللہ کیجئے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آج آپ نے گفتگو کا موقع دیا. عدیل صاحب، ہمارا دین بنیادی طور پر خدمت انسانیت کا علمبردار دین ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور بعثت کے بعد اور بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد کے احوال کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاح انسانیت کے حوالے سے نہایت ہی متحرک نظر آتے ہیں ہمیں. آپ دیکھیں کہ بعثت سے پہلے ایک حلف الفضول نام کی ایک NGO قائم کی گئی تھی جس کا بنیادی مقصد فلاح انسانیت تھا، اور یہ بلا تفریق نسل و مذہب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی شامل تھے، یہودی بھی اس کے اندر شامل تھے. اور اس تنظیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی نادار اور مستحق لوگ ہیں ہم نے ان کی مل کے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ ہم جہاں جس خطے میں رہ رہے ہیں اس کا ہم نے مل کے دفاع کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد بھی اس تنظیم کی مثال دیا کرتے تھے کہ آج بھی مجھے اگر اس طرح کی کسی تنظیم میں شرکت کا موقع ملے تو میں ضرور حصہ لوں گا. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مزاج کی ہم نے بات کی. اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھیں، اس میں بھی ہمیں یقیمون الصلاۃ کے ساتھ ویؤتون الزکوٰۃ کا لفظ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں تقریباً کوئی 82 مقامات پہ صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. اگر ہم صلاۃ کی جامع تعبیر تلاش کریں تو یہ ایک حقوق اللہ کی بہترین ایک شکل ہے، اور اگر ہم یؤتون الزکوٰۃ کی بات کریں تو یہ ایک حقوق العباد کی بہترین شکل ہے. ظاہر ہے یہ جو ایک زکوٰۃ ہے یہ بھی فلاح انسانیت کا ایک جامع پروگرام ہے جو سماجی لحاظ سے لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ریاست کے تحت ایک نظام چلتا ہے. اور انفرادی طور پر بھی بعض NGOs اور ادارے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ کے ایک پیغام دیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال والا دین ہے. اسلام میں کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. آپ دیکھیں دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. یعنی اگر ایک شخص بہت زیادہ نمازی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یؤتون الزکوٰۃ میں کتنا متحرک ہے. یہ نہ ہو کہ وہ مسجد میں تو نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلا تو اس نے لوگوں سے بد کلامی شروع کر دی، لوگوں سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، دکان پہ جاتا ہے تو ناپ تول میں کمی کرتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے. اس کو کبھی یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے گلی میں کوئی یتیم ہے، میری گلی میں کوئی مسکین ہے، میری گلی میں کوئی بیوہ ہے، میری گلی میں کوئی بھوکا ہے. تو وہ عبادات میں بہت آگے ہے، لیکن یؤتون الزکوٰۃ کے تقاضوں کے مطابق وہ صحیح معنوں میں خدمت انسانیت کے اندر ہمیں متحرک نظر نہیں آتا. اور اسی طرح اگر ایک بہت بڑی سماجی شخصیت ہے جس نے بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہیں، بڑے اسکول بنائے ہیں، بڑی ڈسپنسریاں بنائی ہیں، لیکن اس کو کبھی 2 سجدوں کی توفیق نہیں ہے، تو یہ دونوں جو انتہائیں ہیں اس میں ہمیں اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عبادات کا فلسفہ بھی دیکھیں تو وہ ہمیں انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا احساس اجاگر کرتا ہے. مثلا اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مسجد کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح ایک مزاج تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ آج فلاں صحابی مسجد میں نظر نہیں آئے. یعنی وہ مسجد میں جو آمد تھی، وہ جو اجتماع تھا، وہ ایک لحاظ سے اخوت کا بھی بہترین مظاہرہ تھا، اور دوسرا ایک دوسرے کی جانکاری کا بھی بہترین ایک سرگرمی تھی. تو آپ پھر ان کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ یا تو وہ بیمار ہے، یا وہ کوئی منافق ہے، یا کوئی اس کی کوئی مجبوری ہے، تو آپ اس کے گھر چلے جاتے تھے. عموماً یہ ہوتا تھا کہ شاید پتہ لینے جائیں کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، مسجد میں نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو ہے
وہ بھی بنیادی طور پر انسانیت کی خیر خواہی کا ایک فلسفہ لیے ہوئے ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی، آج چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزے کی ایک فضیلت اور اہمیت کو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں، آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ آپ پر روزہ فرض کیا گیا ہے بالکل اس طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اور حاصل حصول کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور یہ جو تقوی ہے یہ کوئی خاص یہ کوئی محدود جذبے کا نام نہیں ہے، یہ مجموعی طور پر اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تمام سرگرمیوں میں دیکھیں تو اس میں بھی تقوی کو ہی مقصود و مطلوب قرار دیا گیا ہے۔ متقی ڈاکٹر صاحب اسی موضوع کی طرف آئیں گے۔ بہت احاطہ کیا ناظرین ڈاکٹر صاحب کی گفتگو نے اس ہمارے سوشل ورک اور فلاح انسانیت کے کام کے حوالے سے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلا دور تھا، نبوت سے پہلا دور تھا، اس وقت اس طرح کی NGOs بھی موجود تھی، بڑا خوبصورت اشارہ کیا، اور پھر ہماری عبادات کا جو مقصد ہے، منتہا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس میں بھی یہ پہلو موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالمجید صاحب، پیغام ٹی وی کے بہت مہربان دوست ہیں، اور یہ جو نشریات آپ تک اور پوری دنیا تک، جیسے میں نے عرض کیا، 65 ممالک تک پہنچ رہی ہیں، تو اس میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا بھی ہاتھ ہے اور تعلق ہے اور ربط ہے اس کام کے ساتھ آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب، فلاحی کاموں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے ایک پہلے دور کی بات کی، آج اس کی کیا شکل ہے ہمارے سامنے؟ السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہوئی کہ پیغام ٹی وی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنا اظہار خیال کروں اور بنی نوع انسان کے لیے ایک مثال قائم کروں۔ میرا واسطہ بہت سے ملکوں میں آنے جانے کا ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، وہ شاید اچھا لگے۔ وہ اس طرح ہے کہ میں امریکہ میں گیا تو اس وقت مسجدیں نہیں تھیں، اگر مسجد تھی کہیں تو بہت دور دور ہوتی تھی، جس طرح سہولت کوئی نہیں تھی، پوچھ پاچھ کے ایک دوسرے سے ہم لوگ مسجدوں میں جاتے تھے۔ ہمارا زیادہ ٹائم گزرا وہاں پہ، آہستہ آہستہ ہم جو وہاں کی آبادی تھی، وہاں کے شہری تھے، آلموسٹ زیادہ وہ لوگ کرسچن تھے، ان سے ہمارے راہ و رسم ماشاءاللہ اچھے پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا جو ایک بہت بڑی مثال ہے، شاید ممکن نہیں تھی، انہوں نے ممکن کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، آپ لوگ عبادت کرنی چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو ہمارے گرجوں میں یا چرچوں میں آ کے عبادت کرو، ہم اتوار کو کرتے ہیں، آپ جمعے کو کرو۔ یہ کوئی چھوٹی جی بات نہیں تھی۔ ہم اب اپنی مسجد میں کوئی دوسرا جس کو جو بھی کہہ لیں اس کو داخل ہونے کے لیے سوچتے ہیں یار یہ کیوں آیا ہے، جبکہ کافر جس کو ہم کہتے ہیں عیسائی ہے، اہل کتاب ہے، ان لوگوں نے ہمیں اپنے چرچ اور جو ان کی عبادت گاہیں تھیں اتنی نیٹ کلین تھیں کہ آپ پاؤں رکھیں گے تو ان کے جگہ خراب ہوتی تھی، لیکن انہوں نے فراخ دلی کے ساتھ ہمارے لیے جمعے کے لیے اسپیشل انتظام، گارڈ انتظام پورا کر کے دیتے تھی، کہتے جی ویلکم، آپ مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں میں اللہ تعالیٰ بچائے مسلمان کو بہت نفرت ہے، ہم کسی کو تھوڑا سا بھی نزدیک لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایون گھر کا ملازم ہو یا کوئی غیر مسلم ہو یا اور کوئی ہو، جب تک آپ بلائیں گے نہیں کسی کو، اس کو دعوت نہیں دیں گے، وہ آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اشارہ کر رہے ہیں اپنی بات میں کہ یہ جو NGOs کام کر رہی ہیں، غیر مسلم NGOs، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہ اخذ کیا کہ غیر مسلموں میں یا گوروں میں انسانیت زیادہ ہے ہم سے، یہ آپ کی بات درست ہے۔ بات یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے جذبات یہ انسان کی ایک نیچر اور فطرت کا حصہ ہیں، وہ اپنے سامنے کسی دکھی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی ہیلپ ہو سکے، یہ ایک فطری جذبہ ہے اور بہت اچھا جذبہ ہے، اور یہ انسان کی سلیم الفطرتی کو ظاہر کرتا ہے۔
مغربی دنیا میں یا مغربی معاشروں میں ہمیں انسانی حقوق کے زیادہ مناظر اور مظاہرے نظر آتے ہیں۔ اچھا، جدید دنیا میں تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ایسا ہی ہے، نظر بھی ایسا آتا ہے، اور پھر جس طرح سے وہ اپنی بات کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہم ویسے کر بھی نہیں سکتے یا کر بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ایک شارٹ بریک۔ رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان، رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی سیر ٹرانسمیشن، اور اس میں آج ہمارا موضوع ہے اسلام کا فلاحی نظام اور مسلمانوں کے جو کام ہیں ہمارے سامنے۔ وقفے سے پہلے ایک بات ہوئی، ایک امریکی معاشرے کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر عبدالمجید صاحب نے، اور میں اس پر کچھ اظہار خیال کے لیے چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب۔ عدیل صاحب، اس میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں، ہمارے کچھ دوست وہ سناتے ہیں کہ امریکہ ان کا وزٹ ہوا، اور جس گھر میں ان کا قیام تھا تو برف باری آپ کو پتہ ہے بعض علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کہتا ہے میں صبح اٹھا تو گیراج جو ہے نا وہ برف سے لدا ہوا تھا، اور گاڑی بھی بالکل برف سے لدی ہوئی۔ تو میں صبح اٹھ کے بالکونی میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، تو ایک بندہ آیا اور اس نے گیراج صاف کیا اور گاڑی صاف کی۔ تو میں نے اپنی آنٹی سے پوچھا کہ بڑا زبردست نظام ہے، یعنی آپ کے ہاں کوئی کارپوریشن کے آدمی ہیں یا صبح صبح اٹھنے سے پہلے آپ کا گیراج بھی صاف کر دیتے ہیں، گاڑی بھی صاف کر دیتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کوئی کارپوریشن کا آدمی نہیں تھا، یہ ہمارا ہمسایہ تھا، اور یہ 21ویں گریڈ کا آفیسر ہے، اور اس نے ذمہ داری از خود لی کہ چونکہ آپ کے گھر میں کوئی میل ممبر نہیں ہے، لہٰذا میں یہ فریضہ از خود انجام دیا کروں گا۔ یعنی یہ ایک ہمسائیگی کے حقوق کی ایک بڑی بہترین مثال ہے۔ دوسری مثال ایک اور کسی ریفرنس سے میرے ساتھ کسی نے شیئر کی کہ وہ گلی میں جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے ہارن دیا، تو وہ خاتون تھی، تو اس نے بڑے غصے میں دیکھا کہ اس نے مجھے ہارن کیوں دیا ہے۔ تو وہ گاڑی والا اترا اور اس نے اس خاتون سے معذرت کی کہ میں نے یہ ہارن اس وجہ سے دیا ہے کہ میری گاڑی کے آگے بلی آ گئی تھی، تو میں نے اس کو بچانے کے لیے ہارن دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلا وجہ ہارن مارنا وہاں پہ ایک وائلیشن سمجھی جاتی ہے اور ایک غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر فائن بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ مظاہر ہمیں اخلاقی طور پر یقیناً ایسے نظر آتے ہیں جو ہمارے بنیادی طور پر وہ ہماری تعلیمات ہیں، وہ ہماری اخلاقیات ہیں، وہ زیادہ انہوں نے اپنا لیا۔ اچھا، یہ انفرادی طور پر یہ لوگوں کے اندر یہ جذبات موجود ہیں۔ باقی جہاں تک ہم ریاستوں کی سطح پہ دیکھتے ہیں، مظالم کی ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے فلاں جگہ پہ اتنا ظلم کر دیا، فلاں نے اتنی نیٹو افواج نے ظلم کر دیا، وہ ایک قابل ڈیبیٹ اور قابل مباحثہ بات ضرور ہے، لیکن معاشرتی لحاظ سے ایک عام جو انسانی زندگی ہے اس میں ہمیں ہمدردی کے جو آثار ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اچھا، اس میں یہ جو نیکی اور پرہیزگاری کے کام ہے نا، بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے نبوت کا بھی یہی مزاج ہے کہ یہ بلا تفریق نسل و مذہب ہوتے ہیں، یعنی دکھی انسانیت کی خدمت بلا تفریق نسل و مذہب ہی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر وہ جو ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ہے، اس میں اس بات کا امکان رہنا چاہیے کہ جس طرح بہت سارے ایسے کرسچنز کے یا دوسرے غیر اسلامی جو مذاہب کے جو مشینری ادارے ہیں، وہ بھی اپنے اس خیر یا ویلفیئر کے کام میں اپنے نظریاتی مقاصد کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں اس کی کیا مثال دوں گا کہ 9/11 کے بعد شامل کر لیں بات میں اسی پہلو پر کہ ان کے نظریاتی جو ناظرین، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی تمہید کے بعد اس بات کی طرف لے کے آئے ہیں ہمیں۔ تو یہ جو NGOز کام کر رہی ہیں، پاکستان میں کر رہی ہیں، بہت سے مسلم ممالک میں کر رہی ہیں، سیریا میں کر رہی ہیں، فلسطین میں کر رہی ہیں، بہت سارے مسلم، برما کی ہم مثال لے لیں، تو
ایک تو اس میں کھانا بھی آ جاتا ہے، پینا بھی آ جاتا ہے، اشیاء بھی آ جاتی ہیں، ادویات بھی آتی ہیں، اور کیا آتا ہے ساتھ؟ اس کی طرف ایک اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب کو، انشاءاللہ ان سے رہنمائی لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اور آپ نے کیا دیکھا ہوگا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، جس طرح انسان اپنے مسائل سے سیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نئی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں یار میرے گھر میں یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ جب ہم عیسائیوں کے چرچوں میں نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یا جو ان کے لوگ دیکھنے آئے تھے کہ مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے عبادت میں جو عبادت کرنے لوگ آتے ہیں ان کو کتابیں بانٹتے تھے، وہ جو ان کا مسلک تھا اس کی کتابیں بانٹتے تھے، انہیں کچھ رکھی ہوتی تھی، کچھ لوگ کھڑے کیے ہوتے تھے لوگوں کو کتابیں بانٹنے کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ شعور ملا کہ یار یہ ہم سے آگے جا سکتے ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں؟ نہیں۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈاکٹر عبدالمالک مجاہد سے ایک بڑا کنٹینر اس لینگویج میں ہم نے وہاں منگوایا قرآن کا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، ہم سوئے ہوئے مسلمان نہیں تھے، نہ انشاءاللہ وہ تھے جس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، ہم بہت پر امید تھے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کنٹینر ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا۔ جب کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو ان سے ہم نے سیکھا کہ وہ ہر اتوار کو نا دروازہ نہ کر کے اپنے اپنے علاقے میں عورتیں اور مرد ایک ایک کتاب بانٹتے تھے اور ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہ مسجد کا آپ کہہ رہے تھے، مساجد نہیں تھی تو وہ بھی بننا شروع ہوئی وہاں؟ بتاتا ہوں۔ اچھا، جب ہم لوگوں نے اپنے قرآن بھی بانٹے، ہماری تنظیم ماشاءاللہ نئے نئے لوگ گئے تھے، اس وقت اتنی وہ پاور نہیں تھی، آہستہ سے ہم لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ہم نے گھر خرید کے ڈفرینٹ علاقوں میں اس کا نقشہ اپنے مطابق بنا کے ہم نے گھروں میں نمازیں شروع کر دی۔ ہمسایوں کو بلا، دوستوں کو بلا، فون کرو اتنے بجے نماز ہوگی۔ ہم نے ماشاءاللہ آج انشاءاللہ امریکہ میں میرا خیال زیادہ ہر تیسرے بلاک میں ایک مسجد ہے، اور مسجدوں میں اتنا رش ہے کہ اس میں یہ فرق نہیں ہے یہ کون، سب لوگ آتے ہیں، خشوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور صدقہ خراج کا جو بھی چاہیے ہوتا ہے ہم لکھ کے لگا دیتے ہیں۔ وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ الحمدللہ ہر نعمت وہاں دے دیتے ہیں۔ جو ہم نے عیسائیوں سے سیکھا تھا، وہ ڈور ٹو ڈور کتابیں بانٹتے تھے، ہم نے وہی کام شروع کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا وقت کینیڈا میں رہنے کا موقع ملا، تو یا تو حرم پاک میں نماز کا لطف آیا، میں حج بھی کر چکا ہوں، تو یا پھر وہاں پر جو ایک کیفیت جس طرح کہہ رہے ہیں نا، خشوع خضوع بہت نظر آتا ہے غیر مسلم معاشروں میں۔ ہاں جی، ہاں، تو جی آپ بات، تنقید کوئی نہیں ہوتی، ہاں جی، آدمی لگا ہوا تو کیا مزہ آ رہا ہے یار، ہاں جی، اس میں جذبہ محبت جو ہوتا ہے نا وہ خالص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو وہی جذبہ دے دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں دے کے گئے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اچھا، اس میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ جو اشارہ کیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظاہر ہے پہلے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، شاید میری اپنی آپ کہہ لیں کہ یہ فہم ہے یا مطالعہ ہے کہ بہت سارے مقامات پہ ہمیں ایسے مشنری ادارے نظر آتے ہیں جو خیر کے کاموں میں آگے تو ہیں، یعنی میں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، خصوصاً کرسچنز کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی آڑ میں وہ اپنی دعوت کا پرچار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ اور ہم خیال بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پہلے نماز پڑھنے کی جگہ دے دی، پھر لٹریسی، کچھ لوگ آپ ادھر کی بات، لیکن میں جزوی طور پر بات کر رہا ہوں، ان کی بات میں پارشلی متفق ہوں، اچھی بات ہے، لیکن میں افغانستان کی مثال دوں گا کہ افغانستان میں ویلفیئر کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، خاص طور پر رشیا کے جانے کے بعد اور پھر اس کے بعد 9/11 کے واقعے کے بعد ری ہیبلیٹیشن کا جو وہاں سلسلہ نظر آتا ہے، اس میں ہمیں کرسچین جو ویلفیئر کے جو مشنری ادارے ہیں انہوں نے کام کیا ہے وہاں پہ،
اور ساتھ انہوں نے لوگوں کو اپنا ہم مذہب بنانے کی بھی کوشش کی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا پہلو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. اور یعنی مسلمان کو اپنا ظاہر عقیدہ، اپنا ایمان جو ہے، اپنا نظریہ، اس کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن خیر کے کاموں میں تعاون کی بات کی ہے، یعنی مسلمان ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جس طرح بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. پاکستان میں زلزلہ آیا تو پوری دنیا کے لوگوں نے ہماری مدد کی. جس طرح دیگر اسلامی ممالک میں، مثلا بنگلہ دیش میں یا اور بعض ممالک میں کوئی افتاد آتی ہے تو پاکستان کے لوگ بھی وہاں ظاہر خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. ریاستی سطح پہ بھی ان کی مدد ہوتی ہے. تو یہ دونوں جذبے ہمیں پوری دنیا میں نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں اور غیر مسلموں کے بھی ہاں نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہاں میں ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے اس کو اس میدان میں بہت زیادہ ایک جذبے کے ساتھ آنا چاہیے. اور اگرچہ بہت سارے ادارے کام بھی کر رہے ہیں فلاح انسانیت کے حوالے سے اور خیر کے حوالے سے، بچوں کی یتیم بچوں کی بحالی کے ادارے بھی قائم ہیں، ایجوکیشن فری ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ادارے قائم ہیں، اور میڈیکل میدان میں بھی ہمیں ویلفیئر کے ادارے نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام جو دوسرا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کو آپ تھوڑا سا عصری علوم کا حامل کہہ سکتے ہیں یا لبرل کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاں جو پرسیپشن ہمارے دینی طبقے کے بارے میں ہے کہ یہ ذرا تھوڑے سے مزاج کے سخت ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ والا ایک خیر کا یا فلاح کا یا ایک این جی او والا سلسلہ نہیں ہے اور این جی اوز کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے. تو اس پرسیپشن کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن اس میں مزید کام کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، انہوں نے تو اس سطح پہ ٹھیکہ لے رکھا ہے جس طرح آپ نے ایک لفظ بولا. ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی آج کل کام کر رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، اور بھی بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ یو اے ای کے جو اس وقت سربراہ ہیں، بادشاہ ہیں، محمد بن راشد ال مکتوم، ان کی بیٹی پڑھتی تھی تیسری وائف سے جامعہ ازہر میں ہمارے ساتھ. تو بعد میں 2013 میں پاکستان آ گئے. تو ابھی کچھ روز پہلے رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں تو میں نے ایک ویڈیو کلپ اپنا شیئر کیا دوستوں کو، تو ان تک بھی چلا گیا. تو انہیں لگا یہ پاکستان میں بہت بڑا اینکر بن گیا. تو اینکروں کی تو ظاہر آپ سمجھتے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے اپنا مؤسسہ خیریہ ایک اس کا مجھے لنک بھیجا کہ اس کو دیکھو اور اس میں ڈونیشن دو ہمیں. یعنی یو اے ای کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور کام اور ورک اور اس حساب سے. تو اس میں اس لیول پر جا کر جب لوگ کام کرتے ہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، یا گلی محلے کے لیول سے کوئی نوجوان اٹھ کے کام کرے وہ زیادہ مؤثر؟ اصل میں یہ تو دیکھیں نا، ہر آدمی کی اپنی ڈومین ہے، ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ضرورت ہے کام ہونا چاہیے. وہ بے شک کو گلی لیول پہ، محلہ لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، تحصیل لیول پہ، ہر سطح کام کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا سوال بدل کے بات جو میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جب اپنے ادارے کے چندے کے لیے اپیل کرے گا، وزیر اعظم بھی ہے، اس کے پاس لوگوں کی فائلیں بھی جانے، چندہ آنے کا زیادہ امکان ہے، یا عام سطح پہ اگر کوئی زیادہ اچھی جگہ پہ کام کرا ہے. ایک وقفہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے، وقفے کے بعد اس کی طرف آپ کی رہنمائی چاہیں گے. ناظرین ایک وقفہ شامل کرتے ہیں اور اس پر مزید بات کریں گے. رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان، رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان. وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین. آپ پیغام ٹی وی کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. فلاحی کاموں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. این جی اوز کام کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں اب آ گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے ہیں. تو جب کوئی صاحب منصب اپنے اس کسی ادارے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے. وزیر اعظم صاحب کا نام آیا تو چلیں یہ نام ہم یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. کچھ صاحب منصب ڈاکٹر صاحب جس کے پاس سرکاری عہدہ ہے، جس کے پاس سرکاری نام ہے، وہ ظاہر ہے اس منصب سے بھی لوگ یا تو کوئی محبت بھی کرتے ہیں، کوئی خائف بھی ہوتے ہیں. تو اصل بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں.
خیر کے کاموں میں لوگوں کے اندر جو ایک تعاون کی لہر ہوتی ہے وہ اصل میں شخصیت کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتی ہے کہ شخصیت کس قسم کی ہے. شخصیت صاحب کردار ہے, شخصیت ایماندار ہے, اور شخصیت جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی علمبردار ہے. مثلا میں عیدی کی مثال آپ کے سامنے ہے. درویش ایک منش آدمی, سادہ آدمی, اور ساری زندگی اس نے خدمت انسانیت کے حوالے سے وقف کر دی. وہ اس کی اپیل میں, اس کی آواز میں وزن تھا. وہ جس جگہ بھی چوک میں وہ جھولی پھیلاتا تھا, لوگ اس کو پیسے ڈالتے تھے. اور یہ شخصیت بے شک وہ کوئی صاحب منصب ہے یا غیر منصب ہے, بات یہ ہے کہ شخصیت کیسی ہے, اور اس کا جو ایک ریفلیکشن ہے, اس کے کریکٹر کا ریفلیکشن وہ سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے. یہ میرا خیال یہ کوئی اتنا زیادہ یعنی فلاحی کاموں میں شرکت کے حوالے سے لوگوں کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ شخصیت دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وزیر ہے یا غیر وزیر ہے یا اس کے پاس منصب ہے یا نہیں ہے. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنے کردار کی بنیاد پہ قائم کیے, اور وہ جب منصب میں نہیں تھے پھر بھی لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا, اور جب منصب پہ آئے پھر بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں. بنیادی طور پر دیانتداری, ایمانداری, اخلاقی قوت, یہ صفات ہونی چاہیے کسی بھی سماجی اور سیاسی رہنما کے اندر, تب جا کے لوگوں کا ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے. وگرنہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں, اخبارات میں ان کی اپیلیں آتی ہیں, ٹی وی چینلز پہ ان کی اپیلیں آتی ہیں, لیکن لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا. اعتماد کچھ نہ کچھ تو وہ اکٹھا کر ہی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید آپ نے کیا ادھر دیکھا, اور جس طرز کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں یہاں بھی این جی اوز کام کر رہی ہیں, وہاں بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے, آپ نے دیکھا؟ سر پہلے جب نئے تھے تو سمجھ نہیں تھی کہ دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جب سمجھ آ گئی تو پھر ہم انشاءاللہ جوک در جوک علاقہ وائز ہم لوگوں نے میٹنگیں شروع کر دی. میٹنگوں میں یہ فائدہ ہوا کہ بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم نے مدرسے بنا لیے, مسجدوں کی فلاح بہبود کے لیے وہاں کی گورنمنٹ سے جگہیں لے کے بڑی بڑی مسجدیں, بڑی عالی شان مسجدیں جو دیکھنے کے قابل ہیں, اس وقت ماشاءاللہ امریکہ میں ہیں. شاید پوری دنیا میں اتنی بڑی مسجدیں یا اتنی عالی شان مسجدیں نہیں ہوں گی جتنی امریکہ میں ہیں. یہ سب مسلمانوں کی محبت کا تقاضا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رستوں کی وجہ سے. ورنہ شاید ہم بھی کافروں میں مل کے استغفر اللہ پتہ نہیں کہاں بہہ کے جاتے, جہاں کہ آج زنا, گناہ, شراب, ہر فضول ہر چیز ملتی ہے. لیکن وہاں بچنا اور دین کے لیے بات کرنا میرا خیال ہے صدقہ جاریہ بھی ہے, اور ایک بہت بڑی خدا کی نعمت ہے جو وہ لوگ اپنا رہے ہیں. میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں, میرے بچے ماشاءاللہ سبھی پکے مسلمان, پکے نمازی. جو کعبے کو مسئلہ کبھی پوچھنا ہو تو سیدھا کعبے میں فون کر پوچھتے ہیں علماء دین سے, اسکالر سے, جی یہ مسئلہ کیسے ہے. اتنی محبت ہے ان کو محبت دین کے لیے وہ ماشاءاللہ کافی قربانیاں دے رہے ہیں. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے, پولیس, آرمی یا دوسرے افسر وغیرہ ہے, ان کی اکثر وہ منتھلی یا کوئی دیر کے بعد میٹنگیں کراتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ کام ہے, ان کو دعوت دیتے ہیں. اور بہت سے میرے بچوں نے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اس میں بڑا وزن ہے اور حقیقت ہے کہ لوگوں کا اسلام کی طرف رجحان کافی حد تک بڑھ رہا ہے. یہ ظاہر ہے اسلام کی ایک حقانیت اور ایک صداقت کی دلیل ہے. خاص طور پر 9/11 کے بعد یہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی, بڑے سرویز بھی ہوئے کہ جس دن 9/11 ہوتا ہے, خود امریکی اداروں نے ہاں جی 9/11 جس دن ہوتا ہے اس کے بعد امریکہ اور نیو یارک اور دوسرے ان کے جو شہر ہیں ان میں یہ جو قرآن مجید ہے یا اسلام کی جو بکس ہیں, لٹریچر ہے, یہ کم پڑ گیا تھا. یعنی وہ ظاہری طور پر 9/11 کے واقعے میں ہمیں ایک شر نظر آتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش نظر آتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شر کے اندر بھی خیر کے بڑے پہلو نکلے ہیں. لوگوں کو اسلام کا مطالعہ کرنے کا ایک ذوق بڑا ہے اور لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں, اور اسلام کی طرف یقیناً جو لوگ آتے ہیں وہ پھر ہم سے زیادہ پختہ
رویوں کے مالک ہیں، ان کی عبادات میں خشوع و خضوع بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور انسانیت کی فلاح انسانیت کی جو خدمت ہے اس میں وہ بڑے پیش نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب جس طرح فلاح انسانیت کی ہم بات کر رہے ہیں NGOs کے حوالے سے، پچھلے دنوں بڑا شور اٹھا کہ مسلمان جو ہیں وہ زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں ہندوؤں کو، یہ تھر کے علاقوں میں یا ادھر، تو NGO ہم دیکھتے ہیں یہاں کئی ایسی جماعتیں، ہماری تنظیمیں NGOs مسلم پاکستانی جب ان معاشروں میں جا کر کام کرتی ہیں، نلکا لگوا دیا، کھانا پہنچا دیا، کچھ مہیا کر دیا، شادی کا ساز و سامان دے دیا یا جہیز جس کو کہتے ہیں، تو بہت سارے ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں تھر کے علاقوں میں، اس طرح کے علاقوں میں۔ بڑا شور ناظرین ہوا 2 خواتین کو لے کر کہ انہیں زبردستی مسلمان کیا گیا، ان سے لوگوں نے شادیاں کی، بڑا سپریم کورٹ تک سارا معاملہ گیا۔ اسی تھر کے علاقے سے 100 سے زیادہ نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد کراچی کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور ایک ہندو عالم کراچی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد پورا دین سیکھنے کے بعد وہاں پر بحیثیت استاد معلم کام بھی کر رہا ہے۔ تو NGOs کے حوالے بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل کیسے فتح ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر آپ کیسے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی ایک بہترین شکل خدمت انسانیت ہے، اور خدمت انسانیت کے بعد جو لوگ نظریاتی طور پر آپ کے ہم خیال ہوتے ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص میں سمجھتا ہوں رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے ساتھ سماجی حوالے سے دو قسم کی اجازتیں ہمیں دی گئی ہیں، جس طرح یعنی کہا کہ یعنی آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، احل لکم الطیبات، جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، پھر کہا والمحصنات من المؤمنات، پھر کہا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ تو یہ جو ایک سماجی تعلق ہے اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا، اس کا بنیادی فلسفہ بھی یہ ہے ایک گڈ جسچر کے طور پر کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح اخلاقی حوالے سے ریلیشن قائم کریں تاکہ آپ کا ایک نظریاتی امپیکٹ اچھا جائے کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور ہم ان کے ٹیبل پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سماجی جو تعلقات ہوتے ہیں، بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ نظریاتی طور پر بھی اس کے نظریات کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے تھر کے علاقے کی بات کی کہ وہاں لوگوں نے رجوع کیا اسلام کی طرف، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور باقی علاقوں کے لوگوں کے لیے کہ جہاں جو لوگ اس میدان میں کمزور ہیں، ان کو چاہیے کہ خدمت خلق کے میدان میں اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں تاکہ جو محروم طبقات ہیں نہ صرف ان کی دکھی انسانیت کے حوالے سے خدمت ہو سکے، بلکہ ہم ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، ایک اچھا اخلاق والا ذمہ دار شہری بنائیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دین کی برکتیں ہیں اور فلاح انسانیت کی برکتیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ڈاکٹر صاحب مزید آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ خدمت کر کے دل جیت لو، اور دل جیت لیا تو اسلام آ گیا۔ سر اگر آپ کسی چیز سے بھی چھوٹی سی چیز گھر میں پال لو، پرندہ ہو یا کوئی چیز ہو، وہ پرندہ نہیں چھوڑ کے جاتا آپ کو، اس میں کوئی مقناطیس ہے آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نے اس کی خدمت کی ہے، وہ کہتا ہے میں چھوڑ کے کیوں جاؤں۔ اگر ہم لوگ نفرت کا لفظ ختم کریں، کوئی بھی انسان بڑی نوع انسان ہو، ان کے تعاون ان کے ساتھ کریں جس طرح اس کو چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ایک مسلمان ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر کافر کو بھی دعوت دیتے ہیں، دینے کا انداز آپ کا خالص ہو، تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ غیر مسلمان نہ ہو۔ مسلمان لفظ ہی بہت طاقتور ہے، اللہ اس کے لیے سلسلہ پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے کوشش کی ہے، اس کو مسلمان ہونا ہی ہے، اس کو دوزخ میں نہیں جانا۔ ہم لوگوں کو کوشش چاہیے کسی بھی طبقے میں ہو، نفرت کو ختم کریں، محبت کو بڑھائیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ بس اس میں آپ کے اس پیغام چینل پہ وہ پیغام انسانیت، پیغام محبت
یہ ساری چیزیں آلریڈی آپ کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہیں. انشاءاللہ آج کی نشست سے بھی یہی ہمارا پیغام گیا ہے کہ جتنی دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ بہت شکریہ تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے گفتگو سنی, کئی چیزوں کا اس میں احاطہ ہوا, آپ کے سامنے آئی. کچھ مغربی اور امریکی معاشرے کی بات بھی ہوئی کہ وہاں پر مسلمان کس کیفیت میں ہیں اور وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی بہت کام ہو رہا ہے اور اہل خیر کو اس میں حصہ لینا چاہیے. غریبوں کی, لاچاروں کی, ناداروں کی مدد ہونی چاہیے. اور اس میں جو بیمار ہیں, اور خاص طور پر کئی چینلز پر آج کل رمضان المبارک میں مریضوں کو, غریبوں کو دکھا کر بھی, تو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے دینا ہے, کس طرح سے کسی کی مدد کرنی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کیا ہے, اور احکامات کیا ہیں کہ دو کیسے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. ترغیب کے لیے البتہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ترغیب بہت ہو رہی ہے. مطلب آپ دکھا کے تو دوسرے پہلو پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے, اور کوشش کریں جو اپنے غریب رشتہ دار ہیں ان سے آغاز کریں. آج کا پروگرام یہ ختم ہو رہا ہے, سحری کا وقت ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میرے معزز مہمانوں کو, ہمیں, ہماری ٹیم کو, یہاں پر جو لوگ آپ کے لیے یہ ٹرانسمیشن پہنچا رہے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں تک یہ پہنچ رہی ہے, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اہل پاکستان کی مدد فرمائے, ارض حرمین کی حفاظت فرمائے, پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے, اور ہمیں اپنا بنائے, اپنے راستے پر چلائے. کل نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا, برکتوں کا, بخششوں کا نام ہے. رب کی جانب سے یہ بندوں کی طرف انعام ہے. اس کی ہے پر نور صبح, جاں فضا ہر شام ہے. رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان.